أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا، اور وہ اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راستے پر لائے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ چل رہا ہے۔ اصحاب کہف آپس میں صلاح و مشورہ کر کے کسی پہاڑ کی کوہ میں جا بیٹھے، اور وہاں پہنچتے ہی تھکے ماندے سو گئے۔ اب ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس غار کے اور اس میں اصحاب کہف کے احوال بیان فرما رہے ہیں۔ ان آیتوں میں اصحاب کہف کے 3 احوال بیان کیے گئے، اور تینوں ہی عجیب و غریب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور ان حضرات کی کرامت سے بطور خرق عادت ظاہر ہوئے تھے۔ پہلا حال اس غار کی صورتحال یہ تھی کہ صبح و شام دھوپ اصحاب کہف کے قریب سے گزرتی مگر ان کے جسموں پر نہیں پڑتی تھی۔ چنانچہ اللہ فرما رہے ہیں، اور جب سورج نکلتا تو آپ دیکھیں گے وہ ان کے غار کی داہنی جانب کترا جاتا، اور جب ڈوبتا ہے تو بھی ان سے بائیں جانب کترا جاتا ہے۔ اور یہ اصحاب کہف غار کے کشادہ حصے میں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ دھوپ انسان کی ایک ناگزیر ضرورت ہے، مگر اس کی تمازت تکلیف دہ ہے۔ دھوپ سے انسان کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بدن میں زندگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں، سردی گرمی میں اعتدال قائم ہوتا ہے، اندھیرے کی خوفناکی دور ہوتی ہے اور روشنی حاصل ہوتی ہے، اور دھوپ سے نقصان بھی پہنچتا ہے،
بدن کالا پڑ جاتا ہے، لباس متاثر ہوتا ہے اور گرمی ستاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے لیے ایسا انتظام فرمایا کہ وہ دھوپ کے فوائد سے متمتع بھی ہو اور اس کی مضرتوں سے محفوظ بھی رہے۔ دھوپ ان کے قریب تک آتی مگر ان پر نہ پڑتی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے ان کو ایسے ٹھکانے کی طرف رہنمائی کی جہاں مامون و مطمئن ہو کر وہ لوگ آرام کرتے رہے۔ نہ جگہ کی تنگی تھی کہ جی گھٹے، نہ کسی وقت دھوپ ستاتی تھی۔ غار اندر سے کشادہ اور ہوادار تھا جس میں وہ مزے کی نیند لے رہے تھے۔ دھوپ کا ان کے قریب سے گزرنا اور ان کے جسموں پر نہ پڑنا غار کی کسی خاص وجہ کی بنا پر بھی ہو سکتا ہے کہ اس غار کا دروازہ جنوب یا شمال کی جانب ایسی وجہ پر ہو کہ دھوپ اس کے اندر نہ پہنچے۔ بعض مفسرین نے اس کی خاص وجہ متعین کرنے کے لیے تکلف کیا کہ ریاضی کے اصول و قواعد کے روح سے اس جگہ کا طول بلد اور عرض بلد بیان کیا اور غار کا رخ متعین کیا ہے، مگر زجاج فرماتے ہیں کہ دھوپ کا ان سے الگ رہنا کسی خاص وجہ اور حیت کی بنا پر نہیں تھا بلکہ بطور خرق عادت تھا۔ اور اللہ پاک کا یہ ارشاد کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے بظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے کہ دھوپ سے حفاظت کا یہ سامان غار کی کسی خاص وجہ اور حیت کا نتیجہ نہ تھا بلکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ ایسے عمدہ اور آرام دہ غار تک ان حضرات کی رسائی کیسے ہوئی، اس کو بھی حق تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت بخشے وہی راہ یاب ہے اور جسے بے راہ کر دے اس کے لیے آپ ہرگز راہ بتلانے والا سرپرست نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے، اسی سے انسان راہ یاب ہوتا ہے۔ اگر وہ ہاتھ نہ پکڑے تو انسان کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ خواہ کوئی سا معاملہ ہو، دین کا ہو یا دنیا کا، چھوٹا ہو یا بڑا، انہی کی دستگیری سے کامیابی ملتی ہے۔ ان کے علاوہ نہ کوئی داتا ہے نہ دستگیر، تمام حاجات کا مرجع انہی کی ذات ہے۔ ظاہری اور باطنی رہنمائی سب انہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ دیکھ لو کس طرح اصحاب کہف کو راہ ہدایت پر ثابت قدم رکھا اور ظاہری طور پر بھی کیسے عجیب غار کی طرف رہنمائی فرمائی۔ دوسرا حال اصحاب کہف کی سونے کی حالت بھی عجیب تھی۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرما رہے اور آپ ان کو جاگتا ہوا خیال کریں گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں اور ہم دائیں اور بائیں ان کی کروٹ بدلتے رہتے ہیں اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ یعنی اصحاب کہف پر زمانہ دراز تک نیند مسلط کر دینے کے باوجود ان کے اجسام پر نیند کے آثار نہیں تھے بلکہ ایسی حالت تھی کہ ان کو دیکھنے والا یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، بدن میں ڈھیلا پن جو نیند کی حالت میں ہوتا ہے نہیں تھا، سانس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، کتا بھی چاق و چوبند دہلی پر براجمان تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ حالت بھی غیر معمولی اور ایک قسم کی کرامت تھی۔ اس میں بظاہر حکمت یہ تھی کہ کوئی ان کو سوتا ہوا سمجھ کر ان پر حملہ نہ کر دے یا جو سامان ان کے ساتھ تھا وہ چرا نہ لے جائے، اور کروٹیں بدلنے سے بھی دیکھنے والے کو بیداری کا گمان ہوتا تھا، اور کروٹیں بدلنے میں مصلحت یہ تھی کہ مٹی ایک کروٹ کو نہ کھا لے۔ تیسرا حال جو بیان ہوا ان دو آیات میں وہ یہ کہ غار والوں کی حفاظت کے لیے غیبی سامان خدا کی طرف سے کیسے ہوا کہ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھو تو وہ الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہو اور تم ان کی دہشت سے تمہارے اندر ان کی دہشت سما جائے۔ یہ رعب و ہیبت کس بنا پر اور کن اسباب سے تھا، اس میں تو بحث فضول ہے۔ سچی اور صاف بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے ان پر یہ کیفیت طاری کر دی تھی کہ تاکہ دیکھنے والوں پر ان کی ہیبت اور ان کا خوف طاری ہو جائے اور وہ پوری طرح ان کو دیکھ نہ سکے، اور اس جگہ میں بھی دہشت رکھی تھی تاکہ لوگ ان کو تماشا نہ بنائے اور وہ بے آرام نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں اور یہ تین حالتیں ان دو آیتوں میں بیان ہوئی۔
تو سورہ کہف کا یہ خلاصہ اور یہ ترجمہ اکابرین کرام کی تفاسیر سے ماخوذ کر کے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے وابستگی عطا فرمائے، قرآن کے توسط سے ہمارے سارے مسئلوں کو حل فرمائے، ہمارے فلسطینی بھائیوں کی اللہ تبارک و تعالی قدم قدم پر مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جیسے شام فتح ہوا ایسے ہی جلد فلسطین کو بھی فتح یابی سے اللہ تعالی نواز دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرنے کی اور دوسروں تک قرآن کا میسیج پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔